الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اپنے آپ نو پہچان بندے اپنے آپ نو پہچان بندے جے تے اپنا آپ پہچاتا رب دا ملن آسان بندے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن عزت و وقار کی مسند پر براجمان خوش نصیب خوش بخت پیارے نبی کے پیارے امتی لوگ شعبان معظم اپنے دامن میں رحمتوں برکتوں کو سمیٹے ہوئے ہم پہ جلوہ فکر ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں کے حصار میں رکھے اللہ رب العالمین ہمیں ریاکاریوں سے دکھاووں سے ملمہ سازی سے بناوٹوں سے محفوظ رکھے دوستوں ہم سب نے اپنی اپنی زندگی کا کچھ معیار خود سے بنا رکھا ہے ہر انسان نے اپنی عزت کا معیار اپنی اپنی منشا ہی سے بنا رکھا
کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جس کو ساری دنیا جانے عزت دار وہ ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے لیے راستہ چھوڑ دیا جائے، لوگ کھڑے ہوں اس کو اٹھا کے سٹیج تک لے کے آئیں، عزت دار وہ ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں جس کے پاس مال ہے عزت والا وہ ہے۔ ہم نے اپنی اپنی عزتوں کا معیار خود سے بنا لیا۔ آئیے اللہ رب العالمین کی ذات سے پوچھتے ہیں کہ عزت کا معیار کیا ہے۔ رب فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ عزت رسول اللہ کے قدموں سے وابستہ ہونے سے ملتی ہے۔ رسول اللہ کی غلامی اختیار کرنے سے بندے کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتا ہے۔ مال کے زیادہ ہونے سے عزت نہیں ملتی، اچھا لباس پہن لینے سے عزتیں، ساری عزتیں، ساری وقار، سارے شان و شوکت اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ بولیے کس کے پاس ہے؟ ساری دنیا مل کے اگر کسی انسان کو باعزت کرنا چاہے تو کر نہیں سکتی۔ ساری دنیا مل کے اگر کسی انسان کو ذلیل و رسوا کرنا چاہے تو کر نہیں سکتی۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ عزت بھی کون دیتا ہے بولیے؟ اور ذلت کون دیتا ہے؟ عزت بھی میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کسی کو اگر ذلیل و رسوا کرنا ہے تو وہ بھی اللہ کی ذات میں ہے۔ ساری دنیا اپنی طاقت کو اکٹھا کر کے کسی کو ذلیل و رسوا کرنا چاہے تو دوستو کر نہیں سکتی۔ مسئلہ یہ کہ ہم خود ساختہ باتیں اپنی عزت کو چمکانے کے لیے بنا لیتے ہیں۔ اگر انسان جتنی بھی مرضی ملمہ سازی کر کے اپنے آپ کو عزت والا بنانا چاہے تو بنا نہیں سکتا۔ آج ہمارے یہاں عزت بنانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں لڑکی والے جب کوئی رشتے کی بات کرنے لگتے ہیں تو خود کرائے کے مکان میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ لڑکے والے لالچی ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی والے لڑکے والوں کو لالچ دے رہے ہیں۔ اب جس رشتے کی بنیاد جھوٹ پہ رکھی جا رہی ہے اس رشتے میں کبھی محبت پیدا ہو سکتی ہے؟ تو پتہ یہ چلا اچھے لباس میں عزت نہیں، مالدار ہونے میں عزت نہیں، اگر شہرت ہو جائے تو اس سے عزت نہیں ملتی، بلکہ رب نے قانون دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عزت عطا فرمائے تم میرے پیارے نبی محمد عربی کی غلامی اختیار کرو، تم رسول اللہ کی غلامی میں آ جاؤ، پھر عزت کیا ملے گی؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اور جس سے اللہ کی ذات محبت کرے دنیا کی طاقت لگ جائے وہ کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور عزت کیا ہے؟ فرمایا عزت اس میں ہے جتنا اللہ نے تجھے دیا ہے اس پہ راضی رہے۔ حضور ذلت اور رسوائی کیا ہے؟ فرمایا کہ لالچ نہ کرنا ورنہ ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ اب یہاں مسئلہ یہ کہ ہم اس قدر لالچی ہو گئے، اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے تھی، ہم نے اس شعبے کو بھی اپنے لیے پیشہ بنا لیا، اس سے بھی ہم دہاڑیاں لگاتے ہیں۔ یہ تو خالص اللہ کا نام اللہ کی ذات کے لیے لینے کا حکم ہے، لیکن یہاں بھی ہم اپنے آپ کو بگاڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا لباس پہن لینے سے بندے کی عزت ہوتی ہے۔ یاد رکھنا اچھا لباس پہننے میں عزت نہیں، اگر بندہ اپنا دل اللہ کے خوف سے پاک کر لینا عزت اللہ اس بندے کو عطا فرمائے۔ ایک درویش آدمی نے کہاوت لکھی، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنے دوستوں کو اپنے بیٹے کے ولیمے کی دعوت میں بلایا۔ ان دوستوں میں ایک دوست ورکشاپ کا مالک تھا، تو وہ ورکشاپ سے سیدھا نکلا اپنے دوست کے بیٹے کے ولیمے کی دعوت میں آ گیا۔ ہم نے باہر ایک آدمی کھڑا کیا ہوتا ہے کہ کوئی غریب کوئی فقیر اندر نہ آنے پائے، اس نے اسے روکا، بھائی تو کدھر ہے؟ اس نے کہا مجھے بھی تیرے مالک نے دعوت پہ بلایا ہے، میں دعوت پہ آیا ہوں۔ اس نے کہا تیرا لباس تو دعوتوں والا نہیں،
میرے مالک کے جتنے بھی دوست ہیں تکڑے ہیں، تیرا تو یہ معیار نہیں۔ اس نے کہا میں ورک شاپ سے سیدھا ادھر آ گیا ہوں، گھر نہیں جا پایا، لہٰذا مجھے اندر جانے دیا جائے۔ اس نے کہا نہیں بھائی یہ معیار نہیں۔ اب مسئلہ یہ کہ ہماری شان تک بنتی ہے جب ہم نے اچھا لباس پہنا، اور یہ شان کس نے بنائی؟ ہم نے خود ساختہ بنائی ہے۔ وہ گھر گیا، اس نے اچھا سا لباس زیب تن کیا اور اشکن ششکن اس نے پہنی، اس نے ذرا بال سنوارے، اور پھر جب آیا تو چوکیدار نے اسے اندر جانے دیا۔ ہاں تو اب معیار کے مطابق بن کے آیا۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو اس نے سالن کا ڈونگا منگوایا۔ توجہ سے میری بات کو سننا، اس نے سالن کا ڈونگا منگوایا، اپنی ویس کوٹ کو پکڑا تو ڈونگے میں اس نے ڈبویا، اپنا قمیض پکڑا تو اس نے ڈونگے میں ڈبویا۔ یار نے دیکھا تو چلایا بھائی تو یہ کیا کر رہا ہے، سمجھدار ہے، عقل مند ہے۔ اس نے کہا بھائی دعوت میری تھوڑی ہے، دعوت تو میرے کپڑوں کی ہے، میں تو پہلے بھی آیا تھا، مجھے انہوں نے آنے نہیں دیا، یہ دعوت میری نہیں بلکہ دعوت میرے کپڑوں کی ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا معیار کپڑا نہیں ہے، معیار مال و دولت نہیں ہے، معیار شہرت نہیں۔ اگر عزت چاہتے ہو تو اللہ رسول سے محبت کرو، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے گا۔ آئیے معیار دیکھتے ہیں صحابہ کے نزدیک معیار کیا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ یاد رکھنا حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی مسلمانوں کے پاس مال نہیں تھا، مالی حالت کمزور تھی۔ سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں بھی مسلمانوں کی مالی حالت کمزور تھی، لیکن سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں اللہ نے مال دیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بحرین سے اتنا مال غنیمت آیا کہ مسجد نبوی کے صحن میں ڈھیر لگا ہوا تھا، اور ہم میں جو سب سے زیادہ لمبے قد والا آدمی تھا وہ بھی مال کے پیچھے چھپ جاتا، اتنا مال تھا۔ 50 ہزار دینار بدری صحابی کے حصے میں آئے۔ بولیے کتنے؟ اللہ آپ پہ فضل فرمائے۔ 50 ہزار دینار سیدنا فاروق اعظم کو ملے، لیکن جب آپ مسجد سے نکلے گھر تک پہنچنے تک آپ نے وہ سارا مال اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا۔ صحابہ مسجد میں بیٹھے مشورہ کر رہے ہیں کہ یار سیدنا فاروق اعظم کو اللہ نے مال بھی دیا ہے، حالات بھی بہتر ہیں، اب تو آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں، شریعت اجازت بھی دیتی ہے، تو سیدنا فاروق اعظم کے پاس دوسرے ممالک سے وزیر بھی آتے ہیں، مشیر بھی آتے ہیں، یہ اپنا کرتا تبدیل نہیں کرتے، انہیں اپنا لباس تبدیل کرنا چاہیے۔ ہم بھی اعتراض کرتے ہیں یار تو فنکشن پہ آیا تمہیں اچھا لباس نہیں پہننا۔ ہمارے ایک دوست ہے مجھے کہنے لگا جمعہ تھوڑا بڑا شاندار ہوتا ہے، لباس تھکا ہوا ہوتا ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ تو میں اپنی مرضی سے پہنتا ہوں، تو اپنی پسند کا لا کے دینا، دیکھ میں پہنتا ہوں کہ نہیں پہنتا۔ پھر آیا نہیں، دعا کریں آ جائے۔ لباس عزت نہیں، مال و دولت عزت نہیں، عزت اللہ رسول کی غلامی ہے۔ فاروق اعظم کے بارے میں صحابہ بیٹھ کے مشورہ کرنے لگے کہ کرتا تبدیل نہیں کرتے، وزیر بھی آتے ہیں، مشیر بھی آتے ہیں، انہیں اپنا کرتا تبدیل کرنا چاہیے۔ سب نے کہا ہاں کرنا چاہیے، لیکن شیر محمد سے یہ بات کون کرے؟ صحابہ کہنے لگے کہ ہاں کرتا تبدیل کرنا چاہیے، مگر یہ محمد کے شیر سے بات کون کرے؟ کہا ایک آدمی ہے۔ کہا کون؟ کہا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہیے سبحان اللہ۔ علی شیر خدا یہ بات کر سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں یہ بات کرتا ہوں، لیکن یہ بات ایسی ہے کہ علی بھی عمر سے یہ بات نہیں کر سکتا۔ عمر فاروق کے مزاج سے میں واقف ہوں، ان کی طبیعت شناسی کا مجھے پتہ ہے، میں بھی یہ بات نہیں کر سکتا۔ کہا عمر سے پھر یہ بات کون کرے؟ کہا ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ یہ بات کر سکتی ہیں، وہ ماں ہے نا، ان کا ادب کرتے ہیں، ان کی بات سنیں گے۔ تو صحابہ نے مل کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں عرضی پیش کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے پیغام بھیجا، بولیے رضی اللہ تعالی عنہا۔ پیغام ملا تو سیدنا فاروق اعظم گھوڑے ہوئے حاضر ہوئے، پردے کے پیچھے دو ظالم ہو کے بیٹھے۔ کہا ماں جی آنے میں تخلیق تو نہیں ہوگی؟ کہا نہیں ٹائم پہ آ گئے وہ عمر۔ کہا کیسے بلایا، حکم فرمائے۔ کہا عمر صحابہ نے کہا ہے کہ آپ کے کرتے پہ تہبند ہیں، تہبند بھی
تہبند کے اوپر بھی پابند ہیں، لہٰذا آپ مہربانی کریں اپنا کرتا بدلنے آسانی پیدا ہوگی، مال اللہ نے دے دیا ہے، شریعت اجازت بھی دیتی ہے، لہٰذا آپ اپنا کرتا بدل لیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے پوری بات پورے اطمینان کے ساتھ سنی، اس کے بعد رو پڑے، عرض کی اماں جان اگر ایک بات کرنے کی میں اجازت چاہوں تو مجھے اجازت ہے؟ کہا ہاں عمر اجازت ہے۔ کہا میں کرتا بدل لیتا ہوں لیکن مجھے کرتا ویسا پہنائیے گا جیسا کرتا امام الانبیاء نے عمر کو پہنایا تھا۔ میں کرتا بدل لیتا ہوں لیکن کرتا ویسے پہنائیے گا جیسے امام الانبیاء کے زمانے میں پہنا کرتا تھا۔ اماں جان عزت کرتا بدلنے میں نہیں ہے بلکہ یہ ساری عزت محمد عربی کی غلامی میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے۔ کہا ساری عزتیں محمد عربی کی غلامی میں ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں لوگوں میں رو پڑی، میں نے کہا عمر صحابہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے لیکن جہاں تم کھڑے ہو تم بہترین کھڑے ہو۔ اگر عزت لباس میں ہوتی تو سیدنا فاروق اعظم فوراً لباس بدل دیتے، اگر عزت اچھی گاڑی میں ہوتی تو صحابہ پھر اچھیاں سواریاں رکھتے، اگر عزت مال میں ہوتی تو سب سے زیادہ مال سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں ہوتا، اگر زیادہ مالدار ہونے سے عزت بندے کی ہوتی تو سب سے زیادہ مال امام حسن امام حسین کی تجوریوں میں ہوتا، لیکن امام الانبیاء نے تو دعا کی تھی اے باری تعالیٰ میری اہل بیت کو اتنا مال دینا کہ بس ان کا گزارا ہو سکے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا بارگاہ رسالت مآب میں آتی ہیں اور یہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، ہاتھ پہ چھالے، ہم پہ ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم غریب ہیں، ہمارے دعوے ہیں نا، لیکن کسی کی بیٹی گھر میں اتنا کام نہیں کرتی اتنی کام کرنے والی بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا ہیں، کونین کے سردار کی بیٹی ہیں اور جنتی عورتوں کی سردارہ خاتون ہیں، لیکن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ امام بخاری نے لکھا ہے حضور کی بارگاہ میں ہاتھ لے کے حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ کی میرے ہاتھ پہ چھالے، کام کر کر کے ہاتھ پک چکے ہیں، اگر مہربانی فرمائے تو ایک غلام سے نواز دیا جائے تاکہ گھر کا کام وہ بتا دے۔ رسول اللہ نے جب ہاتھ پہ چھالے دیکھے تو آپ رو پڑے، کہا بیٹی ایک نسخہ دیتا ہوں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، بیٹی یہ تلاوت کر لیا کرنا، اللہ تعالیٰ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن میری بیٹی گھر کے کام تو نے خود ہی کرنے، چکی بھی خود چلانا ہے، بچوں کی پرورش تربیت بھی خود کرنا ہے، یہ کونین کے سردار کی بیٹی ہے، لیکن امام الانبیاء نے نصیحت کیا فرمائی بیٹا گھر کا کام خود کرنا ہے۔ اچھا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ مدینہ پاک میں مولا علی کی جائیداد کہاں تھی؟ مولا علی شیر خدا کی کوئی جائیداد نہیں تھی۔ مولا علی شیر خدا نکاح سے پہلے مسجد میں سویا کرتے تھے، اور جب رسول اللہ نے نکاح کیا سیدہ کائنات کے ساتھ تو حارث بن نعمان بن حارثہ کا ایک مکان تھا، امام الانبیاء نے وہ عاریۃً کرائے پہ لیا تھا، سیدہ فاطمہ وہاں پہ رہتی تھی۔ اگر مالدار ہونے سے بندے کی عزت بنتی تو سب سے زیادہ مال رسول اللہ کی اہل بیت کے پاس ہوتا، تو اللہ رب العالمین نے عزت کا معیار کیا دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کا عزت اس میں ہے کہ تم میرے پاک محمد علیہ السلام کی غلامی اختیار کرو۔ جو رسول اللہ کے قدموں سے وابستہ ہو جاتا ہے، رسول اللہ کے طریقے کو اپناتا ہے، رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرتا ہے، یہ امام ترمذی نے لکھا ہے کہ جب کوئی رسول اللہ کو غلام، رسول اللہ کا امتی سفید داڑھی لے کے قبر میں آتا ہے نا، اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے اس میرے بندے کو عذاب نہ دینا۔ فرشتے پوچھتے ہیں باری تعالیٰ کیوں؟ کہا دیکھتے نہیں ہو میرے نبی کی سنت بھی سفید لے کے آیا۔ اور علامہ اقبال قلندر لاہوری نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم۔ اقبال نے شکوہ پھر جواب شکوہ لکھا،
جواب شکوہ کے اینڈ پہ اس نے لکھا کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں عالم تصورات میں اللہ نے مجھ سے کلام کیا ہے، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں اللہ نے مجھ سے کہا عالم تصورات میں کہ اقبال اگر تم میرے پاک محمد علیہ السلام کی غلامی اختیار کر لے، میرے رسول کے قدموں سے وابستہ ہو جائے، یہ لوح بھی تیرا ہے قلم بھی تیرا ہے۔ لوح تختی کو کہتے ہیں، قلم جس سے نصیب لکھے جاتے ہیں، لوح کے اوپر نصیب لکھا جاتا ہے۔ رحمت ہے تم میرے رسول اللہ کی غلامی اختیار کر لے نا تو یہ تختی بھی تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی، قلم بھی تمہیں دے دوں گا، جو تم اپنے نصیب کے بارے میں لکھو گے نا ہم ویسا کرتے چلے جائیں گے۔ لیکن شرط کیا بتائی، عزت کا معیار کیا دیا، پیمانہ کیا دیا، رسول اللہ کی غلامی کو اختیار کرنا ہے، رسول اللہ کی صحبت کو اختیار کرنا ہے، رسول اللہ کی سنت کو اپنانا ہے۔ جس نے رسول اللہ کی سنت کو اپنا لیا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزتیں عطا فرماتا ہے، اخروی بھی اس کو عزتیں عطا کر دی جاتی ہیں۔ اب یہاں ایک مثال دیتا ہوں، اگر ہم جھوٹ موٹ کا بھی طریقہ رسول اللہ کا اپنا لینا اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو جھوٹ موٹ کا لبادہ اوڑھ کے لباس اوڑھ کے پیر بنے ہوئے ہیں بازاروں میں پھرتے کہ نہیں پھرتے، ہمارے ناخواؤں کو دیکھ لیں۔ اب مسئلہ یہ کہ ہم نے عشق کا معیار بھی نوٹوں پہ لگا دیا ہے، ہم عزت اس کو دیتے ہیں جو پیسے والا ہے۔ محفل میں جس نے 1.5 لاکھ دیا ہے ہم سٹیج پہ اسی کو بٹھاتے ہیں، بھلے اس کے اندر ایمان کا ذرہ ہو یا نہ ہو، بات پر بھی ضرور ہے لیکن ہے سچ میں ہم ناخوان بھی اس بندے کا نام جانتے ہیں جس کے ہاتھ میں نوٹوں کی تھپی ہوتی ہے اور اسی کی نظر شیر بار بار کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ کہ ہم نے دین کو بھی پیشہ بنا لیا، یار یہ تو خالص رہنے دو، یہ تو اللہ کی رضا کے لیے کام کرو۔ آج ہمارے پیروں نے جو لبادے اور رکھے، ظاہراً انہیں سیدھا کلمہ نہیں آتا لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو شہزادے کہو۔ اگر بچے شہزادے ہیں پیروں کے تو پھر پیروں کو تو بادشاہ کہنا چاہیے نا، شہزادے تو بادشاہوں کے ہوتے ہیں نا۔ اب لبادہ جھوٹ موٹ کا اوڑھ کے بازاروں پہ پھر رہے ہیں، جھوٹ موٹ کا محمد عربی کا لبادہ ہونے والے آج عزت والے ہیں، تو جو سچ میں رسول اللہ کی غلامی کا توڑ پٹا اپنے گلے میں ڈال لے تو کیا میرا رب انہیں عزتیں نہیں عطا فرمائے گا؟ اعلیٰ حضرت نے ایک واقعہ لکھا، فاضل بریلوی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اورنگزیب کے پاس ایک بہروپیہ آیا۔ بولیے کون آیا؟ آج ہم نے بھی یہ بس بہروپیہ والا پن اپنا رکھا ہے، مسجد میں ہوتے ہیں تو مسلمان، باہر نکلتے ہیں تو پھر ہم شیطان کے یار ہوتے ہیں۔ ناراض نہ ہونا، یہ سودا میرے رب کو پسند، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ ایمان والو آدھے تکر آدھے بٹیر نہ بنو، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آفمتی اورنگزیب عالمگیر کے پاس ایک بہروپیہ آیا، اس نے کہا بادشاہ میں اپنا روپ بدل کے تیرے پاس آؤں گا، اگر تو مجھے نہ پہچان سکا تو منہ مانگا انعام لوں گا۔ اورنگزیب ملا جیون کا مرید تھا اور ملا جیون صاحب تفسیر احمدیہ کے مصنف ہیں، ان کا یہ مرید تھا اور بادشاہ زبان کے پکے ہوا کرتے تھے۔ اس نے کہا میں اورنگزیب بادشاہ ہوں مسلمانوں کا اور ملا جیون میرا پیر ہے، بہروپیہ تو جتنے مرضی رنگ بدل گیا تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، اور جس دن تو نے مجھے دھوکہ دے دیا نا جو مانگے گا مجھے عطا کروں گا۔ بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ ٹیچر استاذ بھرتی کر رہا تھا، اس نے بھی جناح کیپ پہنی، اپنی مونچھیں ٹھیک کی، اینک لگائی، ہاتھ میں چھڑی پکڑی، استادوں والا اس نے روپ اتارا، آیا اورنگزیب کے پاس۔ اورنگزیب نے سب سے انٹرویو لیا، جب اس کی باری آئی نا 10 کا نوٹ نکال کے اس کے ہاتھ میں دے دیا، کہا بھائی میں نے تجھے پہچان دیا ہے، یہ تیرا آنے جانے کا خرچ ہے، جا کسی اور کو جا کے دھوکہ دے، دھوڑ جا۔ وہ چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد یہ اعلیٰ حضرت نے واقعہ لکھا ہے، کچھ عرصے کے بعد فوج میں لوگ بھرتی کرنے لگا اورنگزیب، یہ بھی اپنی مونچھوں کو تا دے کے نا فوجی بن کے آیا۔ انٹرویو کے دوران جب یہ اورنگزیب کے سامنے آیا نا تو اورنگزیب نے نکالا 10 کا نوٹ، کہا بھائی یہ تیرا آنے جانے کا کرایہ ہے، میں نے تجھے پہچان لیا ہے، جا کسی اور کو دھوکہ دے۔ بادشاہ جب سفر کے لیے نکلا کرتے تھے نا تو فقیر آیا کرتے تھے، وہ سب کا خیرات اپنی جان کا نکال کے دیتے تھے تاکہ بادشاہ سفر سے خیریت سے واپس آ جائے۔
اورنگزیب سفر کے لیے نکلا تو یہ بہروپیہ فقیر بن کے آیا مانگنے کے لیے. اس نے اپنا لباس پھاڑا ہوا، بکھرے ہوئے بال، فقیروں جیسا لباس اوڑھ کے لیے آیا، اور اس نے آگے جب مانگا باقی فقیروں کو اس نے دیا. جب اس کی باری آئی نا تو اورنگزیب نے 10 کا نوٹ نکال کے اس کی ہتھیلی پہ رکھ دیا. کہا تجھے میں نے پہچان لیا ہے، تو مجھے داں نہیں لگا سکتا، جا نکل جا کوئی اور کام کر جا کے. 2 سال یہ بہروپیہ اپنی شکلیں اپنی حلیے بدل بدل کے آتا رہا، لیکن اورنگزیب دھوکے میں نہ آیا. بادشاہ 2 سال کے بعد یا 2.5 سال کے بعد جہاد کے لیے جانے لگا. بادشاہ نے دیکھا کہ ایک پہاڑی ہے، لوگ چڑھ بھی رہے ہیں آ بھی رہے ہیں. اس نے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جی اس پہاڑی کے اوپر ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہے، لوگ اس کے پاس حاجت لے کے آتے ہیں، وہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات پوری فرما دیتا ہے. اور یاد رکھنا جو پہلے دور کے بادشاہ ہوا کرتے تھے نا وہ اللہ والوں کو ماننے والے ہوا کرتے تھے. اورنگزیب نے کہا کہ مجھے بھی جانا چاہیے، میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، کسی ریاست کے ساتھ پنگا تھا، اس ہندوؤں سے لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، دعا کرواتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ نصرت عطا فرمائے. اورنگزیب اترا، پہاڑی چڑھا. آپ کو پتہ ہے کہ بادشاہوں کے پھر قدم بڑے ناز و نیاز والے ہوتے ہیں، بڑے نازک ہوا کرتے ہیں. پتھریلی پہاڑی چڑھ کے جب اورنگزیب اوپر پہنچا نا تو لائن لگی ہوئی تھی، 50 لوگ آگے تھے. کہا میرا نام اورنگزیب ہے. کہا جو ہمارے بابا جی ہیں نا اس کے درمیان امیر اور فقیر کی کوئی تمیز نہیں، جو پہلے آتا ہے پہلے پاتا ہے، لائن میں لگو. اورنگزیب لائن میں لگا رہا، گرمی کی پسینہ میں شرابور. 50 لوگوں کے بعد جب نمبر لگا نا اس کا تو آ کے تشہد کی حالت میں بابا جی کے سامنے بیٹھا اور کہنے لگا بابا جی دعا فرمائے، جہاد پہ جانے لگا ہوں، آپ دعا فرما دے اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. اورنگزیب نے ہاتھ بھی چومے. اس بابا جی نے فرمایا، نصیحت کیا، کہا اورنگزیب اللہ تعالیٰ تجھے کامیابی عطا فرما دے تو غرور نہ کرنا. آج کے جملے کا خلاصہ یہی ہے، تکبر، غرور بولیے کس کی شان ہے؟ شیطان نے یہی کیا تھا، راندا گیا، آج تک وہ لانتی ہے، قرآن گواہ ہے، قیامت تک رہے گا. قیامت کے بعد بھی لعنت کا اوھ اس کے گلے میں ہوگا. اس نے کہا تھا باری تعالیٰ مجھے تو نے جنت سے نکالا ہے نا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. میرے رب نے کہا تھا جو میرے بندے ہوں گے نا تو ایڑی چوٹی کا زور لگا لینا، میرے بندوں کو گمراہ نہیں کر سکے گا. دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، ادھر سے آؤں گا. میرے رب نے کہا کہ تو نے 4 سمتیں پکڑ لی ہیں، تو دائیں سے آئے گا، پیچھے سے آئے گا، آگے سے آئے گا، پیچھے سے آئے گا، اوپر نیچے والا حصہ بھول گیا ہے. میرا بندہ گناہ کرنے کے بعد اپنا سر نیچے سجدے میں جھکائے گا، معاف کر دوں گا، اوپر ہاتھ اٹھا دے گا، میں بخش دوں گا. اورنگزیب نے اس کے ہاتھ چومے. اس نے کہا جب جیت جائے تو غرور نہ کرنا، اگر ہار جائے تو مایوس نہ ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. اگر ہار جائے تو مایوس نہ ہونا اور اگر جیت جائے تو غرور نہ کرنا. بادشاہ نے کچھ سکے نکالے، پیر صاحب کی جانماز کے نیچے رکھے. جب رکھ کے بادشاہ اورنگزیب واپس آنے لگا تو اس نے اپنا امامہ اتارا، اپنا رومال یوں جھاڑا. کہا بادشاہ پھر آج نہیں پہچان سکا، آج تو مجھے پہچان. آپ کو میری بات لگتا ہے سمجھ نہیں آئی، نہیں دلی سبحان اللہ نہیں چلے گا. یوں سر نہ ہلایا کرو، ہلکی سی زبان ہلا کے کہہ دیا کرو وہ کہہ دینا بادشاہ آج تو مجھے پہچان نہیں سکا. اس نے کہا تو نے لباس ہی ایسا اوڑا تھا، تو نے لبادہ ہی ایسا اوڑا تھا. پتہ یہ چلا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پتہ یہ چلا اگر کوئی محمد عربی کا امتی جھوٹ مور کا ہڈیا رسول اللہ کا بنا لے اللہ تعالیٰ اسے اتنی عزتیں عطا فرما دیتا ہے. اس نے کہا اورنگزیب نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے تو مجھے ذلیل کر دیا یار، میں تھک گیا ہوں، اتنی لمبی لائن کے بعد تیرے پاس پہنچا ہوں، مان کیا مانتا ہے. اس دور کے بادشاہ اپنی تاج کے اوپر سب سے قیمتی ہیرے لگایا کرتے تھے. کہاں لگاتے تھے بولیے؟ تاج کے اوپر. کہا یہ تاج مجھے چاہیے. بادشاہ اپنی زبان کے بہت پکے ہوا کرتے تھے. آج کل کے حکمران نہیں تھے جنہوں نے جھوٹ کو بھی یوٹم کا لبادہ پہنا دیا. بس اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے صبح آنکھ کھولی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ پاکستان میں پیٹرول مہنگا ہو گیا. اگر وہ اتنا نبینا تھا مجھے حکمران بننے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے عہدے کو پہچانو، اپنے اندر اعتماد پیدا کرو، اپنا معیار پہچانو کہ تمہارا معیار کیا ہے.
اللہ نے تمہیں کس عہدے پہ فائز کیا ہے، تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ اورنگزیب نے کہا تم نے مجھے ذلیل کر دیا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا یہ تاج مجھے چاہیے۔ بادشاہ نے اپنا تاج اتارا، اس بہروپیہ کے قدموں میں رکھ دیا۔ بس اختتامی باتیں ہیں، توجہ سے سننا۔ اس بہروپیہ کے قدموں میں جب بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا ملا جیون جیسے پیر کا جو مرید تھا اور باعمل ہستی تھی، جب تاج دیکھا نا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بادشاہ کو اس نے آواز دی، کہا اورنگزیب بات سن۔ بادشاہ نے کہا تم نے 2 سال لگائے، یہ انعام تجھے ملا، تیری محنت کا صلہ، روتا کیوں ہے؟ زور سے رویا، چیخیں مار مار کے رویا۔ کہا کیوں روتا ہے؟ کہا بادشاہ یہ اپنا تاج دے گا، مجھے تیرے تاج کی حاجت نہیں ہے۔ کہا کیوں، کیا چاہیے؟ کہا میں نے جھوٹ موٹ کا محمد عربی کا لباس پہنا تھا، اللہ نے تیرے جیسے بادشاہوں کے تاج میرے قدموں میں لا کے رکھ دیے۔ میں نے جھوٹ موٹ کا بہانہ بنا کے جھوٹ موٹ کا لباس پہنا تھا رسول اللہ کا، اللہ نے تیرے جیسے بادشاہوں کے تاج میرے قدموں میں رکھ دیے ہیں۔ اگر میں سچی محمد عربی کی غلامی اختیار کر لوں، میرا رب مجھے کتنی عزتیں عطا فرمائے گا۔ اس بہروپیہ نے ہمیں کیا سمجھایا؟ اس نے کہا میں نے جھوٹ موٹ کا مصطفیٰ کا لباس پہنا تھا، اللہ نے اورنگزیب عالمگیر جیسے بادشاہوں کے عظیم تاج میرے قدموں میں لا کے رکھ دیے۔ ارے لوگوں، اگر تم پیارے نبی محمد عربی کی سچی غلامی اختیار کر لو گے تو میرا رب تمہیں کتنی عزتیں عطا فرمائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو ہم نے عزتوں کے معیار بنا لیے، اللہ کے ہاں وہ عزت کے معیار ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو زیادہ لوگ جانے عزت دار ہو ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں جس کو زیادہ شہرت مل جائے وہ عزت والا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے لیے لوگ راستہ چھوڑ دیں، اس کو لا کے سٹیج پہ بٹھا دیا جائے وہ عزت والا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ عزت والا ہے۔ نہیں دوستو، اگر مالدار ہونا عزت والا ہوتا تو سب سے زیادہ مال امام حسن اور امام حسین کی تجوریوں میں ہوتا۔ اگر زیادہ مالدار ہونا عزت والا ہوتا تو سب سے زیادہ مال سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے گھر میں ہوتا۔ میرے رسول نے دعا کی تھی، باری تعالیٰ میری اہل بیت کو اتنا نوازنا جتنا انہیں ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ انہیں نہ دینا۔ تو عزت کا معیار ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس بندے کی ہے، عزت والا وہ ہے جو پیارے نبی کے قدموں سے وابستہ ہو جاتا ہے، جو رسول اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ شعبان المعظم جیسا عظیم ماہ مبارک ہم پہ اپنی رحمتوں برکتوں کو لے کے جلوہ گر ہے، اس میں ایک عظیم رات آنے والی ہے جسے نصف الشعبان کہا جاتا ہے۔ اس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور جامع ترمذی میں اس کا ایک پورا باب ہے، ابن ماجہ نے لکھا رسول اللہ نے فرمایا کہ جب شعبان نصف آئے نا، نصف شعبان کی رات آئے، حضرت علی فرماتے رسول اللہ نے فرمایا رات کو قیام کرو، رات کو عبادت کرو، دن کو روزہ رکھو، اس رات اللہ تعالیٰ قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یاد رکھنا یہ فرض کوئی واجب نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے، لیکن یاد اس رات اگر بندہ بہانے سے، ویسے تو ہم نہیں جانتے، تو اس رات اللہ کی بارگاہ میں آ کے بندہ نوافل ادا کرے، ساری رات اللہ کو پکارتا رہے، یہ توبہ کی رات ہے، بندہ توبہ کرے اور صبح روزہ رکھ دے، یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے، یہ تو جائز عمل ہے۔ کچھ لوگ اس سے منع کرتے ہیں، آپ ان کی آواز پہ کان نہ دھریں، یہ کم سے ہو گیا کہ بندہ اپنے اللہ سے نہ مانگے، کہ اس رات عبادت کرنا اللہ سے مانگنا شرک ہے، اللہ سے مانگنا شرک ہے تمہارے نزدیک، تو پھر تم جس کو خدا کہتے ہو اس سے مانگو۔ ہم جسے اپنا رب کہتے ہیں وہ دن کو بھی سنتا ہے، رات کو بھی سنتا ہے، وہ دن کے اجالے میں بھی سنتا ہے، رات کے اندھیرے میں بھی سنتا ہے۔ اسے جب بھی کوئی کہے لبیک یا اللہ، وہ فوراً کہتا ہے ہاں میرے بندے میں حاضر ہوں، بول کیا کہتا ہے۔ میرا رب اپنے بندے کی حاجت کو پورا بھی کرتا ہے، سنتا بھی ہے، لیکن کوئی اسے پکارنے والا ہو تو صحیح۔ یہ رات اللہ سے توبہ کرنے کی رات ہے، استغفار کی رات ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نصیب فرمانے والا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہر سال کی طرح اس سال ہماری مسجد میں بھی شب بیداری کا پروگرام ہے، آپ یہاں تشریف لائیں، بہترین انشاءاللہ انتظام و انتظام ہوگا۔
اور انشاءاللہ سحری کا بھی سیٹ اپ کریں گے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ، سنت ادا فرمائے.